السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ہدایت الرحمان صاحب۔ مولانا ہدایت الرحمان صاحب کا تعلق گوادر سے ہے۔ یہ بلوچستان کی مظلوم اور غیور عوام کے امنگوں کے ترجمان بھی ہیں، اور کہیں پر بھی کوئی مسئلہ ہو، وہ چیک پوسٹوں کا مسئلہ ہو، وہ ٹرالر مافیا کا مسئلہ ہو، وہ کوئی بھی ایشو ہو، وہاں پر مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہو، الحمدللہ ثم الحمدللہ مولانا محترم ہر وقت وہاں پر جہد مسلسل کا ایک استعارہ ہیں۔ آئیں ہم ان سے آج بات کرتے ہیں اور وہاں کے احوال پوچھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو سیاسی جدوجہد ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ مولانا محترم، آپ سب سے پہلے ہمیں اپنا جو آپ کی ابتدائی زندگی، تعلیم اور وہاں آپ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اس حوالے سے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ میں ایک ماہی گیر بستی ہے جس کو سربندن کہتے ہیں، گوادر سے مشرق کی طرف 13 کلومیٹر ہے، ماہی گیر بستی ہے۔ میں وہاں پیدا ہوا، وہاں کا رہنے والا ہوں۔ میرے دادا بھی ماہی گیری کرتے تھے، میرے ابو بھی ماہی گیری کرتے تھے، اور میرے بھائی بھی کرتے ہیں۔ ہمارا پیشہ ماہی گیری ہے، مچھلیوں کا کام کرتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم میں نے وہی سربندر میں حاصل کی، پھر میں کراچی چلا گیا، وہاں باقی تعلیم وہاں میں نے حاصل کی، ناز آباد سے بھی، حال حیدرآباد سے بھی، پھر ملیر سے بھی حاصل کی۔ اس کے بعد عملی زندگی بھی جب میں طالب علم میں جمعیت کا حصہ رہا، اسلامی جمعیت کا بھی رہا، جمعیت طلبہ عربیہ کا بھی رہا، تو جمعیت طلبہ عربیہ کا ذمہ دار بھی کراچی کا رہا۔ اس طرح پہ اس میں تحریک کا حصہ ہوں، اب تک تحریک کا بھی حصہ ہوں، اور عقد و تحریک بھی چلا رہا ہوں۔ آپ نے سیاسی جدوجہد کب سے اور کیسے سٹارٹ کی؟ میں نے 2005 سے عملی طور پر 2005 سے میں نے شروع کی۔ بلدیاتی الیکشن میں نے ایک دفعہ کونسلر کا حصہ لیا تھا تو میں ہار گیا تھا، پھر کونسلر کا حصہ لیا، پھر کامیاب ہوا۔ میں جب اسلامی کا ضلعی مقامی یو سی کا بھی امیر رہا، اس میں بھی سیاسی جدوجہد کی، یو سی امیر میں رہا، پھر میں ڈسٹرکٹ نائب امیر رہا، پھر ڈسٹرکٹ امیر 4 سال رہا، صوبائی نائب امیر میں 6 سال رہا، 6-7 سال میں صوبائی جنرل سیکرٹری رہا۔ یعنی یہ سیاسی جدوجہد تھی۔ پھر قومی اسمبلی کے الیکشن ہوئے، اس میں بھی میں پچھلا حصہ لیا تھا، صوبائی الیکشن میں بھی حصہ لیا، اپنی پارلیمانی جدوجہد میں بھی حصہ لیا، اور جدوجہد 2005 سے میری مسلسل جدوجہد ہے کہ جہاں بھی موقع ملا ہے، لوگوں نے آواز دیے، ہم نے کوشش کی ہے کہ وہاں لوگوں کے ساتھ رہیں۔ بلوچ صاحب، یہ جو حق دو تحریک بلوچستان، یہ کن حالات میں اور کیسے آپ اس کو اٹھانے پہ مجبور ہوئے؟ یہ بالکل ہمارے حالات 2002 میں جب گوادر پورٹ بنا، تو گوادر پورٹ بننے وقت ہمیں ظاہر ہے یہ گوادر کے عوام کو یا بلوچستان کے عوام کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس سے آپ کی تقدیر تبدیل ہوگا، کیونکہ ہم لوگ گوادر کے عوام، بلوچستان کے عوام ترقی چاہتے ہیں۔ کون سا بیوقوف ہوگا جو ترقی نہیں چاہتا ہوگا؟ آپ اس کو کہیں کہ میں آپ کو صاف پانی دوں گا، آپ کہیں نہیں ہمیں گندا پانی چاہیے، کون سا بے عقل ہوگا؟ تو ترقی ہم چاہتے ہیں، ترقی کو سپورٹ کرتے ہیں، ترقی کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہم بھی اس وقت بھی ساتھ تھے، بتایا کہ ہم انشاءاللہ اگر اس پورٹ سے ہمیں ترقی ملے گی تو ہم بالکل ویلکم بھی کہتے ہیں، ساتھ دیں گے۔ لیکن جب روز دن گزرتے گئے ہم نے دیکھا کہ پانی ہمیں تو نہیں مل رہا ہے، بجلی نہیں مل رہی، تعلیم، صحت کی سہولتیں نہیں ہیں، روزگار نہیں ہے، اس کے بجائے ہمیں چیک پوسٹیں مل رہی ہیں، ہم بے عزت ہو رہے ہیں، ہماری آزادی سلب ہو رہی ہے، ہماری نقل و حرکت سلب ہو رہی ہے، ہمیں سفر کرنے کی آزادی نہیں ہے، بولنے کی آزادی نہیں ہے، ہم اپنے ساحل پہ تفریح نہیں کر سکتے، ہم پہاڑ پہ گھوم نہیں سکتے، ہم سمندر نہیں جا سکتے، اب گھر کے نکڑ پہ بھی لوگ کھڑے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو۔ تو ایک بالکل خوف کا، اور چوک پوسٹوں پہ ہمیں ماں باپ کی گالیاں پڑ رہی تھی، ہمارے آنکھ کا میں خود گواہ کسی کی بات نہیں کرتا، میں نے اپنے کانوں سے اپنی ماں کو گالی پڑھتے سنا ہے۔ تو یہ کیفیت اور حالات تھے جس کی وجہ سے ہم نے مجبور ہوا عوام کو منظم کرنے کے۔ اب اس خوف کے ماحول کو جہاں ہر طرف ہماری عزت لٹ رہی ہے، تو اس ماحول میں کیا ہم گھر بیٹھ کر کے اپنی موت کا انتظار کریں، گھر بیٹھ کر کے ہم موت کو دعوت دے دیں، ہم خودکشی کی طرف چلے جائیں، یا مزاحمت یا جدوجہد کی طرف آئیں؟
تو ہم نے قوم کو پھر ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ نوجوانوں کو مایوسی کے بجائے، نوجوانوں کو خوف کے، عوام کو خوف میں مبتلا کرنے کے بجائے ہم لوگوں کو خوف سے نکالیں، مایوسی سے نکالیں، مزاحمت کی طرف، جدوجہد کی طرف، جمہوری مزاحمت کی طرف لے آئیں۔ اس کے لیے ہم نے عقد و تحریک بنائی۔ الحمدللہ آج تک ہم اپنی جمہوری مزاحمت کے ذریعے اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں۔